السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو میں کلکتہ گیا ہوا تھا سفر میں، اس لیے آپ لوگوں کو قرآن و حدیث اور مسائل کی باتیں نہیں بتا رہا تھا، لیکن ہاں وہاں کا کچھ نظارہ آپ لوگوں کو ضرور کروایا ہوں۔ آئیے آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان، یعنی نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، تو انشاءاللہ میں ترتیب سے جلدی جلدی بتانے والا ہوں۔ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے، ادب سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، نئے لوگ سبسکرائب کیجیے گا اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ نمبر 1، مسئلہ قصدن یا بھولے سے نماز میں بول اٹھا تو نماز جاتی رہی، یعنی اگر جان بوجھ کر کوئی بول دیا یا بھولے سے بھی نماز میں کوئی بول دیا تو نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ نمبر 2، نماز میں آہ یا اوہ یا اف یا ہائے کہے زور سے روئے تو نماز جاتی رہتی ہے، یعنی نماز ختم ہو جائے گی۔ البتہ اگر جنت یا دوزخ کو یاد کرنے سے دل بھر آیا اور زور سے آواز نکل پڑی تو نماز نہیں ٹوٹی، یعنی جنت کو یاد کیے اور اس میں کوئی آدمی ہنس دیا یا دوزخ کو یاد کرنے سے رو دیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی زور سے رویا یا آہ اوہ کی آواز نکلی تو نماز ختم۔ مسئلہ بے ضرورت کھکارنے اور گلا صاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو جائے، یعنی ایک آدھ حرف بھی نکل جائے، پیدا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ لاچاری اور مجبوری کے وقت کھکارنا درست ہے اور نماز نہیں جاتی، یعنی مجبوری میں تو کھکار سکتے لیکن بغیر مجبوری کے اگر کوئی کھکار رہا ہے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ نماز میں چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں جاتی، لیکن کہنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے جواب میں اس پر یا رحمک اللہ کہا تو نماز جاتی رہی، یعنی نماز میں چھینک آئی الحمدللہ کہا تو نماز تو نہیں جو ہے ختم ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے، یہ دین کی باتیں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی کسی کو چھینک آئی اور وہ جواب میں یا رحمک اللہ کہہ دیا پھر تو نماز ختم ہو جائے گی، لیکن نماز میں میری رائے ہے الحمدللہ بھی نہیں کہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ قرآن شریف میں دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی قرآن شریف کو دیکھ دیکھ کر اگر کوئی پڑھ رہا ہے نماز میں تو نماز ختم۔ اسی طریقے سے نماز میں اتنا مڑ گیا کہ سینہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی اتنا کوئی آدمی گھوم گیا کہ اس کا سینہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا تو پھر نماز ختم ہو جائے گی۔ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی یہ میں مسائل بتا رہا ہوں۔ مسئلہ کسی عورت نے نماز کے اندر جوڑا باندھا تو نماز جاتی رہی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نماز میں کوئی اچھی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک تل یا چھالی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی نماز میں آپ کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے ورنہ ختم نماز۔ البتہ اگر چھالی کا ٹکڑا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی ہے، یعنی دانت میں اٹکی ہوئی تھی، پہلے سے اٹکی ہوئی تھی، اس کو نگل گیا تو چنے سے کم ہو، اگر وہ دانت میں اٹکی ہوئی چیز چنے سے کم ہو تب تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر ہو یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اگر دانت میں کوئی بھی چیز اٹکی ہوئی ہو تو اگر چنے سے کم ہے تب تو نماز ہو جائے گی، لیکن چنے کے برابر ہو یا چنے سے بڑا ہو تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے ہے نماز میں کچھ خوشخبری سنی، اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یعنی کوئی آدمی ہوتا ہے نا کہ کوئی خوشخبری سنی اب وہ الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی اور اسی پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، یعنی نماز کے حالت میں،
تو نماز جاتی رہی، یعنی نماز میں پڑھنا منع ہے، ختم ہو جائے گی آپ کی نماز، اس کو یاد رکھیے گا۔ اسی طریقے سے کوئی لڑکا وغیرہ گر پڑا، اس کے گرتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں بچہ نے آ کر اپنی ماں کا دودھ پی لیا تب بھی نماز جاتی رہی۔ تو یہ جو ہے بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے الف کو بڑھا دیا، یعنی پہلا جو ہے اللہ اکبر میں اللہ اکبر کھینچ کے کہہ دیا تو بھی نماز جاتی رہی۔ اسی طریقے سے جو ہے اکبر کے با کو بڑھا کر اور اللہ اکبر یعنی با کو زیادہ کھینچ دیا تب بھی نماز جاتی رہی۔ تو اسی طریقے سے یہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ نماز کے حالت میں ان چیزوں کو نہیں کریں گے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔